دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللویا 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے۔ اس وقت یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباغ دیتا آیا ہوں کہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا کے حضور آج سے ہم عام اتواروں کا آغاز خداوند کے حضور کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم 18 فروری تک خداوند کے حضور عام اتواروں کی لطوریا خداوند کی نظر کریں گے۔ اور آج یوحنا استباغی یسوع کو دیکھتا ہے اپنی طرف آتے ہوئے، اور دیکھ کر بولتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ یہ لفظ کیوں بولتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اور کس بات کی گواہی آج دینا چاہتا ہے؟ اور بار بار وہ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا۔ کیا جان پایا ہے اور کیوں آج جاننے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے؟ پاک عبادت جو ہم خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جیسے ہی عبادت کا آغاز ہوتا ہے تو گلوریا کا گیت گایا جاتا ہے، یا اگر پڑھا جائے تو 3 بار ہم اس وقت اعلان کرتے ہیں، خدا کے برے کا اعلان کرتے ہیں، خدا کا برہ ہم پر رحم کرے، خدا کا برہ ہماری دعائیں سن لے، خدا کا برہ ہماری زندگی پر رحم کر لے۔ خدا کے حضور ہم عبادت کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، پاک شرکت لینے سے پہلے تو ہم بھی پھر اس وقت بھی اعلان کرتے ہیں، خدا کے برے تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بار بار ہم پکار رہے ہوتے ہیں، اور 3 بار ہم اس وقت اعلان کرتے ہیں خدا کے برے کا۔ اور اس کے بعد پھر پاک پیالے کے ساتھ پاک شراکت کو اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ
جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اس ضیافت میں ہم سارے آج شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اس یسوع کو اور اس برے کو حاصل کرنے کے لیے جس کو ہم دیکھ رہے تھے، جس کا اعلان آج یوحنا کرتا ہے، دیکھو خدا کا برہ۔ اس برے سے ہم مانگ رہے تھے رحم، معافی، فضل مانگ رہے تھے تاکہ خدا ہماری زندگیوں پر رحم کر دے۔ اور اس برے کو حاصل کرنے کے لیے ہم خداوند کے حضور اپنے جسموں کو تیار کرتے ہیں توبہ کے ساتھ، اور خدا کے حضور پھر اس قابل ہوتے ہیں یسوع مسیح کو حاصل کریں۔ سو آج جب یوحنا استباغی اعلان کرتا ہے اور بتایا گیا جب یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے، جب ہم خدا کے کلام سے پڑھیں گے سو وہاں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسرے روز جب یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے۔ پہلے روز کیا ہوا ہے؟ آج دوسرا روز ہے اگر تو پہلے روز کیا ہوا ہے؟ پہلے روز کیا ہوا تھا؟ پچھلے اتوار کی تلاوت بتاتی ہے جب ہم نے سنا تھا یسوع کے بپتسمہ کا ذکر کیا گیا، گناہگاروں کے ساتھ یسوع کھڑا ہوتا ہے اور خود بپتسمہ لیتا ہے، آسمان کھلتا ہے، روح القدس نیچے اترتا ہے اور آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ آج دوسرے روز پھر یسوع گناہگاروں کے قریب ہے، اور آج وہ بپتسمہ لینے نہیں آیا، آج وہ ان سے ملنے آیا ہے، اور یوحنا استباغی دور سے کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے، دیکھو خدا کا برہ۔ اور لوگوں کو اور یقین اور بھروسے کے ساتھ سمجھانے کے لیے اس نے آج اس بات کا ذکر کیا گیا، بار بار کہہ رہا ہے میں اسے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں جاننے کی، ہم کوشش کریں ان لفظوں کو سننے کی اور سمجھنے کی، وہ نہیں جانتا تھا، اور اگر جانتا تھا تو صحیح طریقے سے نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلے اس کو یسوع مسیح کی پہچان اس وقت ملی جب وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، 6 مہینے کا تھا، جب مریم اور الزبات کی ملاقات ہے، اور جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، الزبات بولتی ہے تو بچہ یسوع نہیں بلکہ یوحنا استباغی جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، یسوع کی ماں کی آواز سن کر ہی اچھل رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اس بشارت کے لیے جو بشارت مریم کو ملی ہے، اس بشارت کے لیے خدا یسوع کو مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے پیدا کرے گا۔ سو جاننے کا عمل وہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن جان اور پہچان یہ جو ابھی ماں کے بطن کے اندر ہے، اس روحانی احساس اور اس فضل کی برکت، اس روح القدس کی معموری، اس خوبصورت ڈانس نے جو ماں کے پیٹ کے اندر کیا گیا ہے، اس کے جاننے میں اور باہر کی زندگی کے جاننے کا جو فرق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے میں اس کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا تھا۔ اگلے 30 سال گزر گئے، خدا کے کلام کے اندر یہ واقعہ جو اس تصویر میں ہے، یسوع مسیح حضرت یوسف سے سیکھ رہا ہے، وہ ہیکل میں تعلیم سیکھنے جاتا ہے، وہ 12 سال کا بچہ جب گم ہوتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کیا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور نہیں تھا، وہ یسوع ہمیں 12 برس کا دکھایا جاتا ہے، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے وہ حکمت میں اور قد و قامت میں بڑھتا گیا۔ 29 سالوں کے دوران جو بھی یوحنا استباغی کا انٹریکشن ہے، جو بھی اس کی ملاقات ہے، جو بھی اس کا واسطہ ہے یسوع مسیح سے، اس واسطے کو ہم پچھلے اتوار تھوڑا سا سمجھ پاتے ہیں۔ جب یسوع بپتسمہ لینے آیا ہے تو اس نے کہا میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، جانتا ہے کچھ لیکن صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ پھر بھی نہیں کہہ سکتا یہ مسیح ہے۔ اور پھر اس بات کو جاننے کے لیے اور اس بات کی کنفرمیشن کے لیے آسمان کھلتا ہے، روح القدس اترتا ہے، اور آسمان سے باپ کی آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔
اور آج وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، مجھے رویا ملی، مجھے جس نے بھیجا ہے وہ خدا ہے، جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جس نے مجھے نبوت دی ہے، جس نے مجھے رویا دی ہے، جس نے میرا علم بڑھایا ہے، جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا جس پر تو خدا کے روح کو اترتے دیکھے گا وہ وہی ہے۔ اور روح تو اس نے پچھلے اتوار دیکھ لیا تھا، پچھلے اتوار کی جو تلاوتیں تھیں اس میں اس نے اس روح کو دیکھ لیا تھا، اس روح کے ساتھ ساتھ باپ کی آواز بھی سن لی تھی۔ اور آج ایک بار پھر جب یسوع کو دیکھتا ہے تو جتنے لوگ اس کے قریب کھڑے ہیں ان سب کو بتا رہا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ سو آج اس برے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وارن شہر ہے جرمنی کا ایک چھوٹا سا، اس کے اندر اس شہر میں ایک گرجا گھر ہے جس کے گرجا گھر کے اوپر ایک بہت بڑی سی تصویر بنی ہے ایک برے کی، اور جب ٹورسٹ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب لوگ اس گرجا گھر کے وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ برا کیوں بنایا گیا ہے، کیونکہ کسی بھی گرجا گھر میں صلیب تو باہر بنائی جاتی ہے لیکن باہر برا نہیں بنایا جاتا۔ سو اس گرجا گھر کے اندر جو باہر کا حصہ ہے اس میں برے کی تصویر بڑی سی بنائی گئی ہے۔ سو جب لوگوں کو بیان کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ تصویر کیوں بنائی گئی ہے، تو جب وہ گرجا گھر بنایا جا رہا تھا اس مقام پر جہاں پر برے کی تصویر بنی ہے وہاں سے ایک مزدور نیچے گرا تھا، نیچے پتھر پڑے ہوئے تھے، اور سب کو پتا تھا کہ جو مزدور اوپر سے گرا ہے جب اس کو دیکھنے کے لیے نیچے اترے تو سب کو اندازہ تھا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا، بلکہ جب وہ اوپر سے نیچے گرا تو اس کو نہیں پتا تھا نیچے ایک برا وہاں پہ گھاس چر رہا تھا، اور وہ اوپر سے جب گرا تو اس برے کے اوپر گرا اور اس کی جان بچ گئی، لیکن برا مر گیا۔ اس کی یاد میں انہوں نے کہا اس برے کی وجہ سے میری جان بچی ہے، اب اس برے کو یہاں پہ ہونا چاہیے۔ سو اس برے کو اسی مزدور نے پھر وہاں پہ اس کی تصویر بنا دی اور اس برے کو وہیں پہ لگا دی، اور لوگ اس چرچ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور آج کے دن اس کی اور زیادہ اہمیت ہو گئی ہے۔ بروں کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی طرف آنا ہوگا۔ اور برے کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تکوین کی کتاب اس کے 3 باب باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی سزا تو آدم اور حوا کو ملنی چاہیے تھی، اعلان کر دیا گیا، آدم کو علیحدہ عورت کو علیحدہ سزا کا اعلان کیا گیا۔ اس سزا کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ کی وجہ سے جس کو قربان ہونا پڑا وہ برا تھا۔ کیا ہوا؟ ان کا ننگا پن چھپانے کے لیے برے کو ذبح کیا گیا اور پھر اس کی کھال کے کپڑے ان کو پہنائے گئے، اور خدا کے حضور اس سے انسان نے یہ سوچنا شروع کیا ہمارے گناہوں کا ننگا پن چھپانے کے لیے قربانی ضروری ہے، گناہ سے معافی مل جائے گی شاید، لیکن ہم اپنا ننگا پن چھپاتے رہے اور خدا سے معافیاں مانگتے رہے۔ سو بکرے ہماری معافیاں ہمیں نہیں دلاتے رہے، معاف کرنے والا خدا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نے یہی سوچنا شروع کیا کہ برے ہمارے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور انسان خدا کے حضور قربانیاں چڑھاتا رہا، اپنے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھاتا رہا۔ اور پھر ہم خدا کے کلام کے اندر پڑھتے ہیں تکوین کی کتاب 22واں باب، ابراہیم سے کہا گیا جا اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے۔
اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر لکڑیاں اس کے کندھے پہ رکھ کر آہستہ آہستہ موریا کی پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں بچہ سوال کرتا ہے، لکڑیاں تو ہم نے لے لی، چھری بھی ہم نے لے لی، قربانی کے لیے ہم اوپر جا رہے ہیں، برا کہاں سے آئے گا؟ اور آواز کیا آئی؟ خدا مہیا کرے گا۔ یہوہ یری وہی ہے جو مہیا کرتا ہے۔ پہاڑ پر گئے، اپنے ہی بیٹے کو لکڑیوں کو اوپر لٹا کر جب ابراہیم نے اپنی چھری کو اوپر اٹھایا تاکہ اس پر وار کرے اور اس کو قربان کرے، فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر بتایا وہ جھاڑیوں میں ایک برہ ہے، اس کو قربان کر، کیونکہ خدا پہاڑ پر مہیا کرتا ہے۔ سو وہاں پر پھر بکرے کو ذبح کرنا پڑا، قربانی دینا پڑی۔ اسحاق کی جگہ پہ قربان برہ ہوا۔ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے خداوند نے اعلان کیا، ہر ایک اپنے اپنے گھر کے پیچھے ایک بکرا لے، ہر خاندان اپنا اپنا علیحدہ بکرا لے۔ اگر خاندان کے افراد تھوڑے ہیں، 2 مل جائیں، لیں بکرا اور ذبح کریں، لیکن برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دیں۔ رات کو خداوند کا فرشتہ آئے گا اور جس گھر پہ خون ہوگا لگا ہوا، وہ خاندان بچ جائے گا۔ قربانیاں انسانوں کو بچانا شروع ہو گئیں۔ بکرے کا خون انسانوں کے لیے موت سے آزادی کا نشان بن گیا، اور پھر بنی اسرائیل قوم اس کو لے کر ہر سال اس قربانی کو یاد کرتی رہی۔ فسح کی قربانی ہمیشہ یاد کرنے کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے یروشلم جاتے رہے۔ خروج کی کتاب 29واں باب، اعلان کیا گیا، اب ہر روز قربانیاں چڑھانے کے لیے تم کیا کرو گے؟ ہر روز خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ ہر روز برکت پانے کے لیے تم کیا کرو گے؟ پھر بتایا گیا 19واں باب 28ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک خداوند کے حضور بتایا گیا، ایک بکرا صبح اور ایک بکرا شام کو، ایک صبح کو سورج نکلنے سے پہلے اور دوسرا سورج غروب ہونے کے بعد خداوند کے حضور ادا کرو۔ اور ہر روز قربانی دی جاتی تھی، ہر روز معافی مانگی جاتی تھی، ہر روز خدا کو خوش کیا جاتا تھا، ہر روز خدا کے حضور، خدا کے لوگ خداوند کی برکات پانے کے لیے بروں کو ذبح کرتے تھے۔ خداوند کے حضور آج جب یوحنا استباغی کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو بنی اسرائیل قوم کیا سمجھتی ہے؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس برے کی اہمیت کیا ہے؟ اس برے کے وسیلہ سے کیا برکت ملے گی؟ اس برے کے وسیلہ سے کس طرح ہم سمجھ پائیں گے؟ اور اس برے کی قربانی ہماری زندگی میں کیا فرق لائے گی؟ سو خداوند کے حضور بتایا گیا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ اب قربان ہوگا۔ یہ برہ دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا، بکرے قربان نہیں ہوں گے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے خدا کے کلام کے اندر بہت سارے حوالہ جات لکھے گئے، 2-3 چھوٹے چھوٹے سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پطرس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، پہلے خط کی پہلے باب کی 18ویں آیت اور 19ویں آیت، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے
کہ بہودہ دستوروں سے فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے خلاصی نہیں پائی ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے نذرانے سونا چاندی سب کچھ ہمیں بچا لے گا، اور 19ویں آیت میں فرماتے ہیں بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے جو بے داغ اور بے عیب برے کی مانند ہے، اس سے ہمیں مخلصی ملتی ہے۔ سو خدا کے حضور مقدس پطرس اس بات کا اعلان کرتا ہے، اب قربانیاں سونے اور چاندی کی نہیں بلکہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، جو ہر بار خدا کے حضور الطار پر جو حکم اس نے دیا میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار ان باتوں کو اور ان لفظوں کو بار بار دہراتے ہیں، اور خداوند کے حضور اس فضل کو دیکھ پاتے ہیں اور مانتے ہیں۔ خدا کے حضور عبرانیوں کے نام خط میں 10ویں باب میں بار بار اعلان کیا جائے گا، وہ کاہن اعظم جو برے کی مانند ذبح کیا گیا۔ اشعیا نبی اعلان کرتا ہے، اس بات کا ذکر کرتا ہے، وہ برے کی طرح ذبح ہونے کے لیے لے جایا گیا۔ خداوند کے حضور یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ 750 سال پہلے اشعیا نبی نے لکھ دیے، اور اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب میں خداوند کے حضور 5ویں باب میں بار بار اعلان کیا گیا، تو ہی اس لائق ہے کہ اس تمہار کو کھولے اور اس کی موریں توڑے، کیونکہ تو ذبح کیا گیا اور اپنے خون کے ذریعے سے ہر قبیلے، ہر زبان، ہر امت اور ہر قوم میں سے خدا کے لیے خریدے۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنی قربانی کے ذریعے سے خداوند کے حضور اس عمل کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے، یوحنا استباغی بولتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا۔ خداوند کے حضور اس بات کو ہمیں بیان کر کے بتایا جاتا ہے، مسیح کی قربانی جو ہے وہ کس طرح سے بروں کی قربانیوں کو ختم کرتی ہے۔ اناپولس یو ایس سے نیول اکیڈمی امریکہ کی ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ فوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے، اور ایک دن ٹورسٹ کا ایک گروپ جو دیکھنے کے لیے گئے تھے لوگ اس اکیڈمی کی وزٹ کے لیے جا رہے تھے، تو جب اس اکیڈمی کے قریب پہنچے تو دیکھا 100 کے حساب سے نوجوان اپنے ہاتھوں میں کاغذ، پینسل اور کاپیاں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زمین پر بیٹھے ہوئے اینٹیں گن رہے ہیں۔ تو جو ٹورسٹ گائیڈ تھا اس نے سارے لوگوں کو بتایا، اس نے کہا یہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو؟ تو سارے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا یہ نوجوان کیا نیچے بیٹھ کے گن رہے ہیں، اور سارے بیٹھ کے اینٹیں گن رہے تھے۔ اس نے کہا یہ اس اکیڈمی کی روایت ہے کہ جب نوجوان اسٹوڈنٹس آتے ہیں نئے نئے تو ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس نیول اکیڈمی کے باہر کا جو بڑا کمپاؤنڈ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے کتنی اینٹیں لگی ہیں، اس کا جو فرش ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے کتنی اینٹیں لگی ہیں۔ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ہمیشہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور سب کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، اور سارے بچے کوئی ادھر بیٹھا اینٹیں گن رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا اینٹیں گن رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی 2 کی صورت میں، کوئی 3، کوئی 1 ہی گن رہا ہے، اور سارے بیٹھے بیٹھے کیلکولیشنز کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے ہمیشہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اینٹیں لگی ہیں، جہاں پر پریڈ ہوتی ہے، جہاں پر ہیلی کاپٹرز نیچے اترتے ہیں، یہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، اور اتنی زیادہ اینٹیں لگی ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کمپاؤنڈ کی اینٹیں مکمل کرنے کے لیے کتنی اینٹیں درکار ہیں۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ ہیں پھر سوال کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا اس کمپاؤنڈ کی اینٹوں کو مکمل کرنے کے لیے 1 اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اینٹ ہوتی ہے آخری۔ جب آخری اینٹ لگے گی تو مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح
बाग अदन से लेकर कोहे कलवरी तक इंसान बार बार कुर्बानियां चढ़ाते रहे, बरे ज़बा करते रहे, जब तक एक यस्सु की कुर्बानी नहीं आनी थी तब तक कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म नहीं होना था। और सिर्फ एक बरे की वजह से खुदावंद के हुजूर ये कुर्बानी मुकम्मल होती है, इस बरे की कुर्बानी से। और देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। अब ये क्यों, ये लफ्ज़ वो बोलता है, मैं नहीं जानता था, बार बार बोलता है ताकि पता चल जाए ये है जो रूल कुद्दस के वसीला से जिस पर रूह उतरा है। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और फिर ये खुदा का बेटा है। ये 3 शहादतें आज यूहन्ना इस्तबागी हमारे सामने रखता है। आज की पहली तलावत में 49वें बाब में से यशायाह नबी के सहीफे से जो हमने पढ़ा, पहली तलावत में ऐलान किया गया, 2 बार खादम होने की बरकत पे गौर किया गया, वो बरकत कैसी है। और उसके बाद इस बात का ऐलान किया गया, उसे गैर कौमों पर आश्कारा किया गया, गैर कौमों पर उसे जाहिर किया जाएगा। और वो गैर कौमों पर जाहिर कब हुआ था, जब चरनी के अंदर गैर कौम 3 बादशाह आए थे उसे सजदा करने के लिए। सो यीशु मसीह को बुनियादी तौर पर जाहिर करना था सारे लोगों के ऊपर। रूल कुद्दस के जरिए से यूहन्ना ने देखा और सुना, और आज पुकार कर वो गवाही दे रहे, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मैं शहादत दे रहा हूं ये खुदा का बेटा है। लोग सुनते नहीं हैं। और खुदा के हुजूर इसी बात के लिए आज खुदावंद हम सबको बताना चाहता है, यूहन्ना की इस शहादत पर गौर करो। हम गौर नहीं करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल आज करंथियों की कलीसिया को खत लिखता है, जिसकी आज दूसरी तलावत की गई। इस खत में वो जानता है ये बुत परस्त लोग हैं, ये बहुत सारे गुनाह करते हैं, ये मकरूहात को सजदा करते हैं, और इन सब को जानने के बावजूद वो बताता है तुम्हें खुदा जिस बात के लिए बुला रहा है वो है तुम खुदा के मुकद्दस लोग बनो, पाकीज़गी को अपनाओ, गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ो और खुदा के मुकद्दसीन में शमूलियत हासिल करो। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल आज करंथियों की कलीसिया से बात करता है। लेकिन जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम इन लफ्ज़ों को कैसे लेते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, ये हम सब ने सोचना है। एक शिकारी एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, तो अचानक से उसके सामने एक लोमड़ी आती है जिसकी 3 टांगे हैं। वो उसकी 3 टांगे देखकर बड़ा परेशान हुआ। उसको गौर से देखा, ऐसे लगता था कि जैसे किसी शिकारी ने कोई फंदा लगाया था और इस लोमड़ी की टांग उस फंदे में फंस गई, और उसके बाद उसने झटके लगाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता वो फंदा कसता गया और उसकी टांग वहाँ से कट गई, और ये 3 टांगों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन शिकारी के लिए ये सवाल था, सोचने वाली बात थी, ये लोमड़ी शिकार कैसे करती है? मैं भी शिकारी हूँ, मैं शिकार करने आया हूँ, ये लोमड़ी शिकार कैसे करती है और कैसे जिंदा है? तो फैसला करते हैं आज मैं शिकार नहीं करूँगा, आज मैं लोमड़ी के पीछे पीछे चलता हूँ, ये कैसे खाती पीती है। तो देखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे जाता है। एक जगह पर जाकर लोमड़ी बैठ जाती है और लेट जाती है। ये भी एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ जाता है। अचानक से उधर से शेर हरन का शिकार करके अपने मुंह में उठा के तो लेके आ रहा है। लोमड़ी से दूर बैठकर शेर जो है वो शिकार को खाता है, और उसके बाद जब सैर हो जाता है तो एक टुकड़ा उठाकर लोमड़ी के पास जाता है और लोमड़ी के पास छोड़ के चला जाता है।
शिकारी ये देखकर बहुत ही हैरान हुआ। शेर तो लोमड़ी को भी खा सकता है, लेकिन ये शेर अपने शिकार में से लाकर इस लोमड़ी को दे रहा है और वो खा रही है और वो जिंदा है। शिकारी अपने शिकार के हथियार फेंककर अपने घर में आता है, कहता है लोमड़ी है वो, उसकी 3 टांगे हैं, खुदा अगर लोमड़ी को दे सकता है तो मैं तो इंसान हूं, खुदा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मुझे भी घर बैठे दे देगा, मैं भी अब अपने घर के बाहर सेन में बैठा करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई आएगा मेरी मदद करेगा। एक दिन गुजरा, कोई नहीं आया। 2 दिन गुजरे, कोई नहीं आया। तीसरे दिन गुजरा, कोई नहीं आया। चौथा दिन गुजरा, कोई नहीं आया। 5वें दिन खुदा आ जाता है, आके कहता है चला मैं तुझे लेने आया हूं, तेरे मरने का वक्त आ गया, तेरी जान निकालने का वक्त आ गया है। कहता है खुदावन तू कैसा है? तो कहता था मैं यहोवा यरी हूं, तू मुहैया करेगा, लेकिन मुझे तू नहीं दे रहा, उस लोमड़ी को दे रहा है जो जंगल में बैठी है। मैंने तो उस लोमड़ी को देखा कि तू अगर एक लोमड़ी को दे सकता है, मैं तो इंसान हूं, तू मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो खुदा ने कहा यही तो बात है, इसीलिए तो मैं तुझे लेने आया हूं, क्योंकि तूने लोमड़ी को देखा तो तूने कहा मैं भी हाथ बांध के बैठ जाता हूं। तू लोमड़ी बन के बैठ गया, तो शेर भी बन सकता था, उसको दे भी सकता था खुद किसी की तरह से, शेर की तरह भी बन सकता था, लेकिन तुम लोमड़ी बनकर बैठ गए हो। सब में से भी बहुत सारे लोमड़ियां बन के बैठ जाते हैं। आपके घरों में बहुत सारी लोमड़ियां हैं, आपको पता है, जो सिर्फ बैठ के खाते हैं, जिनका सिर्फ काम है अच्छी अच्छी बातें सुनाना, जिनका सिर्फ काम है काम नहीं करना, बल्कि लोमड़ियां बन के हमेशा मोहताज बने रहना। खुदावन चाहता है तुम शेर बनो। कभी भी किसी इंसान से पूछो, वो कहेगा मैं लोमड़ी तो नहीं, मैं तो शेर बन जाऊंगा। लेकिन खुदा चाहता है तुम शेर बनो, देने वाले बनो। यहोवा यरी जरूर देता है, लेकिन उनको देता है जो मेहनत करते हैं, वो उनको देता है जो इस काबिल हैं कि वो दूसरों को दे सकते हैं। और वो चाहता है मैं तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता हूं, तुम दूसरों को दो। मैं तुम्हें शेर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम बार बार लोमड़ियां बनना चाहते हो। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा आसमान पर रहना चाहता तो रह सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि और उस बेटे को भेजा दुनिया में, और दुनिया ने फिर उसे कबूल नहीं किया, फिर उसे सलीब दी, फिर उसे मारा, फिर उसे मसलूब किया। और फिर आते हैं, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। खरूज की किताब 19वें बाब में जो वाक़या है, एक बर्रा सुबह और एक बर्रा शाम। यीशु मसीह कब मरा था? दोपहर 3 बजे। एक बर्रा सुबह और एक बर्रा शाम। शाम का वक्त जब शुरू होता है, शाम के बर्रे की जब तैयारी हो रही थी, हैकल में जब बर्रा लाया गया ताकि ज़बह किया जाए शाम की कुर्बानी के लिए, उस वक्त यीशु मसीह मसलूब हुआ और फिर उसका निशान हैकल में भेजा गया। यीशु की कुर्बानी के साथ देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, इसका निशान यीशु के सलीब पर मसलूब होने के बाद हैकल में भेजा गया। और वो निशान क्या था? और हैकल का पर्दा दरमियान से फट गया, ताकि पता हो कुर्बानी आज मुकम्मल हुई है, इसके बाद कुर्बानियां नहीं देनी है, इसके बाद और बरों का खून नहीं बहना है, इसके बाद और बरों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। सो आज हमें यूहन्ना इस्तबागी जिस बात के लिए तैयार कर रहा है वो ये है, जब भी सुनो देखो खुदा का बर्रा,
جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، خدا کا رحم مانگو اپنے لیے۔ وہ جو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اس سے کہو میرے گناہ بھی اٹھا لے، اس کو کہو مجھے بھی معاف کر دے، اس کو کہو میری بھی توبہ قبول کر لے، اس کو کہو جب کاہن اٹھائے اور کہے یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، سو ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاں ہیں۔ آج کہنے کی ضرورت ہے یہ خدا کا برا مجھے اس لائق بنا دے کہ میں اس کو اپنے اندر لے سکوں، اس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں، وہ یسوع میری زندگی کا حصہ بنے، وہ برے کا گوشت میری زندگی کا حصہ بنے، وہ جو برے کا خون دروازے کی چوکھٹ پر لگایا گیا، اس برے کے خون کو جب میرے ہونٹوں پر لگے، میرے ہونٹوں کو جب پاک شرک چھوئے، میرے ہاتھوں کو جب پاک شرک چھوئے، تو میں بھی نجات پانے کے قابل ہو جاؤں۔ لیکن ایمان سے لوگے تو پھر نہیں تو پھر ہزاروں پاک شرکتیں ہم نے لے لی ہیں، کئی گاؤں میں تو ہزاروں بوریوں کی بوریوں پاک شرکت کھا چکے ہیں لوگ، لیکن ایمان کی وہ برکت اور وہ معجزات کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے، ایمان سے نہیں لیتے ہیں۔ سو میں آج خداوند کے حضور اس بات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب یہ لفظ بار بار ہم ادا کریں تو آج ہمیں یوحنا اصطباغی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے بتا دیا تھا یہ ہے خدا کا برا، یہ ہے یسوع مسیح، یہ ہے جس پر روح القدس اترا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، اور جس کا بتانے کا مقصد یہ ہے تم اس پر ایمان لاؤ۔ سوئیں ہم خدا پر ایمان لائیں اور اس سے برکت پائیں، اور خدا ہمارے خاندانوں کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال رکھے، مسیح یسوع کے نام سے۔